سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہماری مجلس اعمال کچھ عرصے سے دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ فجر کے بعد ہم آن لائن اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائل ہاتھ میں لے کر ہم مجلس اعمال میں شامل ہوں، کچھ اللہ کا قرآن، کچھ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں، اور اس کے بعد اکٹھے مل کر سب مرد و خواتین ہم اعمال کریں۔ پچھلے 2 دن مصروفیت کی وجہ سے مجلس اعمال یہ عاجز نہ کروا سکا، لیکن انشاءاللہ عاجز نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اب مستقل مجلس اعمال کو کریں گے۔ جب کبھی مصروفیت ہوئی چھوٹ گئی تو ایک الگ بات ہے، ورنہ انشاءاللہ روزانہ مجلس اعمال کریں گے، اور ہفتہ یا اتوار والے دن آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب سے مجلس اعمال شروع ہوئی تو اعمال صالحہ کے اوپر کچھ ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو آج بھی اسی کے متعلقہ قرآن عظیم الشان میں اعمال صالحہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں اسی پر گفتگو ہوگی۔ ایک دن ہم نے پڑھا کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر یہ احسان، یہ فضل فرماتے ہیں کہ انہیں صالحین کی جماعت، نیک لوگوں میں لندخلنہم فی الصالحین، انہیں نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے دن ہم نے پڑھا کہ اسے جنت الفردوس عطا کی جاتی ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں سورہ مریم کی آیت مبارکہ 96 آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ہاں، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے. آمنو سب سے پہلے نمبر پر پہلی بنیادی ضروری چیز ہے ایمان لانا. اگر کوئی بغیر ایمان لائے اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے ان اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اتنی ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ واپس اچھا ہوگا، آخرت کے حساب سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے جیسے کافر لوگ ہیں، اور اگر وہ اس دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اس دنیا میں ہی ان کو ملتا ہے. قبر میں آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آئے. یعنی ایک بندہ اس دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ کام لیتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اور جو بھی اچھے اعمال ہیں، برائی سے بچتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں اس کو واپس راحتیں ملیں گی. لیکن اگر وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے اچھے اعمال کا اور برائی سے بچنے کا فائدہ اسے قبر میں اور آخرت میں، جو کہ اصل حقیقی اور ہمیشہ والی زندگی ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پر، اس کلمہ طیبہ کی جو نعمت، ایمان کی نعمت ملی ہے، اس پر اکیلے میں ضرور اللہ کے سامنے شکر ادا کیا کرے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی محنت کوشش کے ہمیں مسلمان ماں باپ کی گود میں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. پہلی چیز، ضروری چیز، بنیادی چیز وہ ہے ایمان. ایمان لانے کے بعد جو دوسری بنیادی ضروری خاص چیز ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں. جو آج اکثر ایمان والے لوگ اس دوسری چیز سے محروم ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں. کہ ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے ایک اگلا سٹیپ بھی ضروری ہے، وہ اعمال صالحہ. زندگی میں ایمان والا بار بار اعمال صالحہ کرتا ہے، اور کرنے چاہیے. جو نہیں کرتے تو ان کا ایمان بھی خطرے میں ہے. جی، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. جو لوگ اعمال صالحہ سے دور ہیں تو ظاہر ہے وہ برائی کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف جائیں گے، اور جو مستقل برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. دیکھیں، آپ گھر بناتے ہیں، اور گھر رہنے کے لیے، ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کوئی گھر میں رہے. اس کے بغیر وہ زندگی گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل چیز ہے. تو اگر آپ گھر بنا کے گھر کی چار دیواری نہیں بناتے، دروازے نہیں بناتے، بلکہ اس کے چاروں طرف سے کمرے کھلے ہیں، تو وہ یقینی بات ہے کہ اس گھر میں ہر کوئی قدم رکھے گا، ہر کوئی اندر جھانکے گا، دیکھے گا، اور وہ ہر کوئی اس گھر میں سے چور ڈاکو گزرتے ہوئے چیز اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے چار دیواری نہیں، اس کے جتنے کمرے ہیں ان کے سامنے دیواریں نہیں ہیں. تو ایمان کے بعد دیواریں، دروازے، یہ اعمال صالحہ ہیں. اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں. جب گناہوں سے بچتے ہیں تو ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے. اگر نیک اعمال کوئی نہیں کرتا تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہتا. پھر اس کا نفس، شیطان قدم قدم پر اس کے ایمان کو چکنے کی کوشش کریں گے. اور دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایمان والے
جو اعمال صالحہ نہیں کرتے تھے وہ بلا آخر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، برائی کی طرف چلتے گئے، گناہوں کی دلدل میں پھنستے گئے، اور شیطان نے انہیں خوش فہمی میں مبتلا کیا، کوئی بات نہیں، آگے کر لینا، کرتے کرتے ان کے ہاتھ سے ایمان بھی چلا گیا اور بغیر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس پر قرآن بھی گواہ ہے، احادیث مبارکہ بھی گواہ ہیں، اور وہ جہنم کی وہ آگ کی غذا بنے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا اور آ کے دنیا میں بتایا کہ جو لوگ اعمال صالحہ نہیں کرتے تھے وہ کیسے جہنم کی آگ کی غذا بنے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم ایمان لانے کے بعد گناہوں والی زندگی گزاریں گے، نیک اعمال کی طرف نہیں جائیں گے، یہ کنفرم بات ہے کہ ہم جہنم کی آگ کی غذا بن جائیں گے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن یہ برحق ہے، یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔